الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو آج کا یہ پروگرام دو عنوانات کے لحاظ سے بہت مبارک پروگرام ہے ایک تو ذکر فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا عظمت مسجد جن ہستیوں کا ذکر آج کی گفتگو میں ہوگا
اہل مدینہ کو اگر ان لوگوں کی زیارت کا ملاقات کا شوق ہوتا تو مسجد ہی میں آ کے ان سے ملاقات کرتے. اور پھر مسجد کا تعلق کہ 24 گھنٹے یہاں اللہ جل شانہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی. لوگ آئیں گے دور دراز سے یا اہل علاقہ والے، یہاں آ کر اللہ اس کے حبیب کو یاد کریں گے. تعمیرات میں حصہ لینے والے دینے کے بعد بھول جائیں گے. سجدے قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے. قرآن کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی. دینے والے کے 10 20 100 1000 50 اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنے گا. اور امید ہے کہ ساتھ قرآن کا ادارہ بھی قائم ہوگا. بچے صبح شام پڑھنے آتے ہوں. عجیب سی ایک بات آج ذہن میں آ گئی بڑے عرصے کے بعد. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فضائل قرآن میں ہے کہ جو رات کی تنہائی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ان کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن کریم مرنے والے کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جب اس کو غسل دینے لگتے ہیں تو بعد غسل کے جب اسے کفنا دیا جاتا ہے تو قرآن کریم اس مردے کے، مرنے والے کے، میت کے سینے اور کفن کے درمیان اندر چلا جاتا ہے. پھر جب اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر آ جاتے ہیں تو منکر نکیر جب حساب لینے کے لیے قبر کے سوال پوچھنے آتے ہیں تو پھر قرآن کریم اس کے کفن سے باہر نکل کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ منکر نکیر کہتے ہیں کہ تو اس سے پیچھے ہٹ جا، ہم نے اس سے کچھ پوچھنا ہے. اب وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ قسم اللہ کی میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہاں تک کہ یہ اپنے سوالوں کے جواب نہ دے لے. ادھر منکر نکیر جو ہے یہ سوال شروع کرنے لگتے ہیں، قرآن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ سے مرنے والے کی، قبر والے کی سفارش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں یہ مرنے والے کے لیے، قبر والے کے لیے لے کے آتا ہے. ایک نور قندیل، ایک یاسمین پھول، ایک اوڑھنے کی چادر، ایک بچھونا جس کو بستر کہتے ہیں. یہ 4 چیزیں لے کے آتا ہے. اہل آسمان والے 1000 فرشتے اعزازی طور پر ان 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں. اور فرشتوں کے آنے سے پہلے قرآن پاک اس مرنے والے کی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور مرنے والے سے سوال کرتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر جدا ہوا، تجھے کوئی تکلیف، کوئی وحشت، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر یہ قرآن کریم، اللہ اس کو اعزاز ہے، اللہ کی کتاب ہے. فرمایا کہ وہ بچھونا مرنے والے کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور اوڑھنے والی چادر اس کے پیروں پہ رکھ دی جاتی ہے اور اس کو دائیں طرف لٹا دیا جاتا ہے اور یاسمین پھول اس کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے اور نور قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو 500 سال تک کی مسافت کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر قرآن کریم آواز دے کہتا ہے کہ سو جا، اب تجھے قیامت تک کوئی پریشان نہیں کرے گا.
کہتے ہیں قرآن کریم پھر روزانہ مرنے والے کے اہل خانہ کے گھر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مرنے والے کا بچہ نیک کام کر رہا ہو اور قرآن پاک حفظ کر رہا ہو تو مرنے والے کو جا کے حالت بتلاتا ہے کہ تیرے گھر میں پیچھے یہ نیک کام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد بگڑ گئی تو خدا کا قرآن جا کے نہیں بتلاتا تاکہ میت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن روزانہ پھیرا مارتا ہے اور مرنے والے کے گھر میں خیر و برکت کی جا کے دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا سا قرآن کریم جو رات کو تہجد کی نماز میں چند آیتیں 10 آیتیں 15 آیتیں جو تہجد کی نماز میں پڑھتا ہے اسے کتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، اور جس کے سینے کے اندر قرآن ہو یا جو اپنے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کرے، قرآن کا حافظ بنائے، کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس اس بات کی فکر دلاتی ہیں کہ لوگوں جس رستے پر تم چلے ہو یہ رستہ تمہارا نہیں تھا۔ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، دعائیں کراتے ہیں، مولوی صاحب دعا فرماؤ جی انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، دعا فرماؤ مولوی صاحب فرانس کا ویزا لگ جائے۔ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں؟ جی بھینی ویچی، قلعہ ویچی ہے جی، 20 لاکھ منگیا 18 میں معاملہ طے ہوا۔ یہ دیکھو خادم اسلام اگلے مہینے جا رہا ہے، ایک پیسہ نہیں لگا، ساؤتھ افریقہ، دبئی اور سعودیہ، دو جاتے بھی عمرہ کرے گا، واپسی عمرہ کرے گا، 15 دن ساؤتھ افریقہ رہے گا، 8 دن دبئی، 5 دن مکہ پاک میں، ایک پیسہ نہیں خرچ ہوا۔ یہاں لوگ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے کتے دھلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے پیسے کو ہمارے لیے قبول کیا، ہمیں بلا رہے ہیں، لے کے بھی آئیں گے، ان کے خرچے پر بھی جا رہے ہیں، کمانے نہیں جا رہے، خدا کا قرآن سنانے جا رہے ہیں۔ نہ ساڑھے کو سلمی صاحب نہ کوئی قلعہ نہ ہیکڑ کچھ بھی نہیں، یہ شہزادہ 10 نومبر کو جا رہا ہے، دیکھو خدا کے فضل و کرم سے برکات نہیں ہے۔ نہ مکان اپنا، نہ دکان اپنی، نہ کاروبار اپنا، نہ کوئی بھینی، نہ کوئی دکان، نہ کوئی روزانہ پرچون کی دکان، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کی برکت سے اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے کہ قرآن والے بھوکے مرتے ہیں؟ یہ سارے قرآن والے بیٹھے ہیں، ہمارے کپڑوں پہ ایک داغ دکھلاؤ، اور جس کی دکان میں 20 لاکھ کا مال پڑا، پتہ نہیں اس نے صبح منہ بھی دھویا ہوگا کہ نہیں دھویا ہوگا۔ یہ قرآن والے ہیں۔ ابھی جو ہمیں گھر میں کھانا ملے گا، پتہ نہیں کتنی مائیوں نے کتنا ذکر کتنا وضو کر کے پکایا ہوگا، اور جو صبح کو روزانہ دکان پر آتا ہے 10,000 شام کو روزی کے جیب میں ڈال کے جاتا ہے نا، بیوی کہتی ہے اتھے پہ ہے گرم کر کے کھا لے، نہیں تو ٹھنڈا ہی کھا۔ تم نہ قدر لوگ ہو، قرآن کی قدر نہیں کی، مار پڑ رہی ہے اور پڑے گی۔ خدا کے قرآن سے جڑو، اللہ دنیا بھی دے گا، دنیا جوتیوں میں دے گا، قیامت کے دن اللہ قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے عظمتوں کے تاج پہنائے گا۔ فرمایا جو دین کے خدمتگار ہوں گے قیامت کے دن 26واں درجہ، سب سے پہلے درجے پہ انبیاء علیہ السلام، 25ویں درجے پہ قرآن کے خدمتگار بیٹھے ہوں گے۔ تو کون ہے جو رات کو تہجد میں اللہ کے قرآن کی کوشش کرے تلاوت کرنے کے؟ میں انشاءاللہ کروں گا بھائی، ہماری عادت نہیں بنی۔ اذان ہوتی ہے، ہمیں تو دودھ جانور کا دھونا یا کھیتوں سے پٹھے لانا یاد ہے، نہیں تہجد پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، وہیں بیٹھ جاؤ چرپائی پر، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مصلی پر آ کے تیرے آگے سجدے کر سکوں، یا اللہ میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، آج ان ہاتھوں کو قبول فرما، کل مصلی پہ سجدے کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ اور اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، کروٹ بدل لو، کروٹ بدلتے بدلتے لیٹے لیٹے کہہ دو اتنے نکمے کب سے ہو گئے کہ تمہیں پیدا کرنے والا ہی یاد نہیں رہا۔ ذکر حسین کا جو نہ جب دنیا میں آیا تو اس نے اللہ کا ذکر سنا، دنیا سے گیا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گیا۔ ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول کرنے پر آیا تو ایسی عمر میں قبول فرمایا، تلوار لے کے جا رہا ہے
اور کائنات کے انسانوں کو بتلا رہا ہے آج میں رہوں گا یا صاحب قرآن رہے گا۔ اللہ نے فرمایا عمر ذرا ہوش کر، تیرے پیچھے کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کے پیچھے میں خدا کی مدد ہے۔ تیرے جیسے کتنے آئے نبوت کا مقابلہ کرنے والے، کہاں گئے؟ عمر ارادہ بدل دے، عمر ارادہ بدل دے، تیرے انداز گفتگو پہ میرے غصے کو اور میری غیرت کو جلال آیا، میں تیرے غصے کو دیکھوں کہ اپنے نبی کی دعا کو دیکھوں۔ میرا نبی تجھے مانگ گیا، اگر میرے نبی نے تجھے مانگا نہ ہوتا پھر تیری زبان ہوتی جو میرے نبی کے شان کے خلاف بولے؟ میرے نبی نے تجھے مانگ لیا، پھر ہر آدمی کے ہر کے آنے کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے۔ عمر تیرے آنے کا انداز نرالا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے آج عمر اسلام میں آ رہا ہے۔